میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ہندوستان پاک وطن، جس کو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ میرے بھائیوں، تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ نصیحت دی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو ہم اپنے ملک کو سارے جہان سے اچھا کہتے ہیں۔ تو کس بنا پر کہیں، کس کارن کہیں؟ ہمارا ملک کبھی بھی 5000 سالوں میں آج تک کبھی وشو گرو نہیں بنا، وشو شکتی نہیں بنا، کسی بھی معاملے میں وشو کا گرو نہیں بن سکا۔ میرے بھائیوں، ہاں، ہم نے 800 سال کا ہم نے کاریہ کال ضرور دیکھا تھا کہ اس وقت ہمارے ہندوستان جو اکھنڈ بھارت تھا، وہ اس کا سپنا حقیقت میں بدل گیا تھا۔ میرے بھائیوں، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، افغانستان سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک ہمارے ہندوستان ایک اکھنڈ بھارت تھا۔ لیکن آج جب سے اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان کا دیہانت ہوا، اس وقت سے لے کر کے میرے بھائیوں، ہندوستان کے یہ ہمارے مادر وطن، مادر بھومی ہیں، اس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اتنے ٹکڑے ہوئے میرے بھائیوں، نیپال الگ ہوا، برما الگ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا۔ میرے بھائیوں، آج تو کشمیر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو الگ کر دو، کیونکہ الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ پاکستان الگ ہوا، افغانستان الگ ہوا، یہ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر پڑھے لکھوں کو عزت نہیں ملتی۔ ہندوستان کے اندر جو دیش بھکتی جس کے پاس میں ہوتی ہے، جو دیش بھکت ہوتا ہے، اس کو دیش گرو ہی بنایا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے، اس کو قوم کا سردار بنایا جاتا ہے۔ یہاں سب الٹا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے گھنٹوں سے، ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے شیو لنگ سے، ہندوستان کی پہچان ہوتی ہے لنگ پوجا سے، یونی پوجا سے۔ پورے ہندوستان کی، پوری دنیا کے اندر کہیں لنگ پوجا نہیں ہوتی، پوری دنیا کے اندر کہیں یونی پوجا نہیں ہوتی، پوری دنیا کے اندر کہیں کیڑے مکوڑوں کی پوجا نہیں ہوتی، اتنی خداؤں کی پوجا نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ تو اللہ پاک نے جہاں مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا، اب اللہ پاک ہمارے ہندوستان میں ضرور احسان فرمائے گا کہ ان میں کوئی نبی اور رسول تو نہیں آ سکتا، لیکن نبی اور رسول کا غلام نبی ہونے کی حیثیت سے عبد المصطفیٰ کی صورت میں ضرور آ سکتا ہے۔ اب ہندو دھرم کے مطابق ان سے پوچھو، بتاؤ کرائم اتنا بڑھ رہا ہے، اب تمہارے ہندو دھرم کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی کلکی کا اوتار آئے گا، کوئی کلکی داس آئیں گے، تو وہ اپنی تلوار سے جہاد کریں گے اور ہندوستان سے جتنا کرائم ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو کال چل رہا ہے، یہ بھیانک کال چل رہا ہے، اس کال میں کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں آ سکتے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، ہمارے ہندوستان کے اندر دھرم کا چولا پہن کر کے جو ادھرمک لوگ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے دھرم کی آڑ میں جو لوگ اپنی سیاست کی روٹیاں سیک رہے ہیں، بتاؤ اب ان سیاست دانوں سے پوچھو، بتاؤ ہندوستان میں کوئی ایک ایسا اتہاس بتا دو کہ ہندوستان وشو گرو رہا ہو، وشو شکتی رہا ہو۔ میرے بھائیو، یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان جب سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے اس زمین پہ، اس وقت سے لے کر کے آج تک اس ہندوستان میں دولت بہت رہی، بہت دولت تھی۔ اس دولت کے چرچے، اس دولت کے میرے بھائیوں پوری دنیا میں چرچے ہوتے تھے کہ ہندوستان وہ سرزمین ہے کہ جہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ سونا اگلتی ہے، ہیرے اگلتی ہے، جہاں کے راجا مہاراجاؤں کے پاس میں بہت دولت ہے، لیکن دولت موجود ہے، لیکن دولت کو رکشا کرنے کی عقل موجود نہیں۔ ان کے پاس میں ہیرے جواہرات جو قدرتی طور پر اللہ پاک نے
آسمان سے نازل کیے ہیں وہ سب موجود ہیں، لیکن ان ہیرے جواہرات کی سرکشا کرنے والے ویکتی موجود نہیں۔ اب یہی ہوا ہمارے ہندوستان کے اندر جب اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان کا دیہانت ہو گیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک ہندوستان میں بدیشی لٹیرے ایسے چیل اور کووں کی طرح، درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے، شکار کی طرح، باز کی طرح میرے بھائیوں ایک مردہ لاش پہ ٹوٹ پڑے۔ جیسے باز جو ہوتا ہے مردہ لاش پہ ٹوٹ پڑتا ہے، درندے مردہ لاش پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے ٹوٹ پڑے، کیونکہ میرے بھائیوں ہندوستان میں سب مردہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جو لنگ کی پوجا کرے گا، شیو لنگ کی پوجا کرے گا، وہ حقیقت میں زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی کوئی کرن ہی نہیں آ سکتی۔ تب یہ زندہ رہتے ہوئے مردہ لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے تنزلی میں، اسفلتا میں 100 سال پیچھے چلتا ہے، یا پھر یوں کہو کہ جہاں تاریکی ظلمتیں جہاں دوسرے ممالک میں بسیرا کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں ہندوستان 100 سال آگے چلتا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا بے حیائی عام ہو چکی تھی، بے پردگی عام ہو چکی تھی۔ میرے بھائیوں کل بھی ہمارا ہندوستان سعودی عربیہ سے بے حیائی بے پردگی میں 100 سال آگے تھا، لیکن آج بھی ہمارے ہندوستان 100 سال آگے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کہیں گے ہندوستان بے حیائی بے پردگی میں یورپین کنٹری سے تو آگے نہیں ہو سکتا، کیوں یورپین کنٹری ایک مہیلا 100 کے ساتھ میں سیکس کرتی ہے، لیکن ہندوستانی مہیلا ایک اپنے جیون ساتھی کے ساتھ میں سیکس کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری ہندوستان کی مہیلائیں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم کو آزادی دو، ہم بھی ایک مرد کے ساتھ میں سونا گوارا نہیں کریں گے، ہم بھی یورپین کنٹری کی جو مہیلائیں ان کے طرح ہم بھی ایک ایک وقت میں، ایک ایک سمے میں 10 کے 50 کے ساتھ میں سیکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے جیون ساتھی کے مانگ میں سندور بھر کے ان کو جیون ساتھی بننا نہیں چاہتے، بلکہ ہم بھی اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہم بھی ماں بننا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر میرے بھائیوں دیکھ لو، آج مہیلائیں ماں بن جاتی ہیں، بالغ ہونے سے پہلے ماں بن جاتی ہیں وہاں کی یووتی۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے مائیں بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ سارے طریقے جو یورپین کنٹری کے تھے وہ ہندوستان میں آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یورپین کنٹری کی جتنی مہیلائیں ہیں اور جتنی بھی ممالک ہیں، جتنی بھی اسٹیٹ ہیں یورپین کنٹری میں، میرے بھائیوں تو وہاں پر دشکرم ضرور ہوتے ہیں، سیکس ضرور کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں ہندوستان کی طرح نہیں کرتے۔ ہندوستانیوں نے اسلامی قاعدے قوانین کو نہیں اپنایا، بلکہ جو ہندوستان کے دشمن تھے یعنی انگریز تھے ان کے قاعدے قوانین کو، ان کی سنسکرتی کو اپنایا، اور ایسے اپنایا نہ گھڑ کے رہے نہ گھاٹ کے۔ وہ یورپین کنٹری کے لوگ سیکس کرتے ہیں، ماں اپنی بیٹے کے ساتھ میں سیکس کر سکتی ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھ سکتی۔ ایک یووتی ایک پرائے مرد کے ساتھ میں وہاں پر سیکس کر سکتی ہے، لیکن پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ وہاں کی حکومت نے اس کو پاپ نہیں مانا۔ لیکن ہماری ہندوستان کی جنتا، یہاں کا سماج ایک یووتی کے ساتھ میں جب سیکس کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے، تو اس کو پاپ مانا جاتا ہے، اور ماننا بھی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں وہ محنت جو مغلوں نے کی تھی 200 سال، اور وہ محنت جو وہ عزت ہندوستان کی بنائی تھی میرے بھائیوں، خلجیوں نے بنائی تھی اور غلام بنش نے بنائی تھی، قطب الدین ایبک نے بنائی تھی، وہ میرے بھائیوں یہ 70 سالوں میں ختم نہیں ہو سکتی، یہ 300 سالوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں وہ شرافت، وہ عزت، وہ شادی کرنے کے طریقے، وہ میرے بھائیوں پیار کرنے کے طریقے جو شاہجہاں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں سکھائے تھے، جو ممتاز کے ساتھ میں، اور جلال الدین نے جو جودھا بھائی کے ساتھ میں پیار کرنے کے طریقے سکھائے تھے، وہ پیار کی نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگ ہمارے ہندوستان میں اپنے جیون ساتھی کے ساتھ میں پیار کرنا سیکھتے ہیں،
نہ کہ غیروں کے ساتھ میں میرے بھائیوں۔ لیکن وہ پرمپرائیں، وہ ساری رسمیں ہندوستان میں ہمارے توڑنا چاہتے ہیں ہندوستانی اور یورپین کنٹری کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو بتاؤ کیسے چل سکتے ہو؟ پہلے وہ تم اپنا اتہاس بدل دو، اور وہ جو جودھا بھائی کا پیار جلال الدین کے ساتھ میں تھا، اکبر کے ساتھ میں تھا، وہ ممتاز کا جو شاہ جہاں کے ساتھ میں تھا، اس تم پیار کے اتہاس کو بدلو جو ہم نے 800 سالوں میں بنایا تھا۔ وہ پیار کا اتہاس، وہ ہم نے سونے کے سہانے برقوں پہ جو اتہاس لکھا ہوا ہے، جو ہمارے پورے اکھنڈ بھارت کا جو ہمارا جو سپنا تھا سویکار کر لیا تھا، تو ہم نے وہ جو بنایا ہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ پہلے ان قاعدے قوانین کو ختم کرو، اپنے اتہاس کو ختم کرو۔ تم سوچتے ہو اتہاس بھی ہم ختم کر دیں گے؟ ہم مغلوں کی بنائی ہوئی ساری عمارتیں توڑ دیں گے، شیو لنگ بنا کر کے تاج محل کو یہ بتا دیں گے یہاں شیو جی کا شیو مندر تھا، ہم سب بتا دیں گے میرے بھائیوں، اور پھر ہم یہاں پر پیار محبت کی جو بھی علامتیں ہیں وہ سب ختم کر دیں گے۔ لیکن کس کس کو ختم کرو گے؟ کیا جودھا بھائی کی محبت کو اکبر کے ساتھ میں ختم کر دو گے؟ کیا ممتاز کی محبت کو جلال الدین کے ساتھ میں ختم کر دو گے؟ کیا قطب الدین کی جو رانی پدماوتی کے ساتھ محبت تھی اس کو ختم کر دو گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو ٹیپو سلطان نے ہندوستان سے محبت کی تھی اس کو تم ختم کر سکتے؟ میرے بھائیوں، دشکرمی پاپی عمارتوں کو نشٹ کر سکتے ہیں، نسل کشی کروا سکتے ہیں، لیکن محبت نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہو سکتی۔ محبت کو ختم کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہندوستان ہمیشہ سے تنزلی میں، اسفلتا میں،